سبحان اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آپ سب لوگوں کو 16 پیجز کا ہینڈ آؤٹ اور اس کا ٹائٹل ہے قرآن حدیث کی روشنی میں۔ ساری وہ حدیث ہیں جو قرآن کریم کا مقام و مرتبہ واضح کرتی ہیں۔ اب یہ 16 پیجز پہ حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں کہ قرآن کا عظیم مقام و مرتبہ جو حدیث کی روشنی میں ہے۔ اور اب آپ کو اور مجھے اور ہر مسلمان کو جو صاحب ایمان ہے اس کو اب دیکھنا چاہیے کہ اس قرآن کا ہم وہی اس سے ہدایت لے رہے ہیں جو قرآن اتنی عظیم کتاب ہے۔ ذرا مجھے بتائیں نا آپ کہ ہم کیا اسی طرح کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں سر، اللہ پاک معاف کر دے بس ہم لوگوں کو۔ ہاں، لیکن اب آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو ساری احادیث مل چکی ہیں اور اس سے قرآن مجید کا پوری طرح مقام و مرتبہ واضح ہو جاتا ہے۔ جس کو نہ ملی ہوں وہ مجھے میسج کرے، میں دوبارہ بھیج دوں گا، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے قرآن کے لیے، قرآن کے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے۔ اچھا، آج ہم نے ریویژن کرنا ہے 125 سے 130، اور بڑے غور سے سنیے اور فٹافٹ جواب دیجیے۔ اگر پہلے کوئی سوال ہے تو کر لیں تاکہ میں آپ کو سوال کا جواب دے سکوں۔ اب ذرا اٹینٹیو رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 125 پڑھ رہا ہوں۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يشرح صدرہ للاسلام، اور اللہ تعالیٰ جس کسی کو ہدایت سے نوازنا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ اسلام یشرح صدرہ للاسلام، کہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے کہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے۔ اسلام کے لیے سینے کھلنے کا مطلب کیا ہے؟ سر میں بتاؤں؟ جی بتائیں ارم۔ سر، اسلام کے لیے سینہ کھلنے کا مطلب یہ کہ وہ اسلام کی صداقت پر صحیح طریقے سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، یہ آپ کئی دنوں کے بعد آئی ہیں تو آج آپ کا جواب ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں، پہلے بات یہ ہے کہ دل میں اس کو قرآن پوری طرح سمجھ آتا ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے، اس کا سینہ کھل گیا ہے کہ اس نے قرآن کو ٹھیک سمجھا اور سمجھ کر اس پر عمل ایسا کیا کہ استقامت والا ایمان، کہ وہ ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے اس طرح دی کہ اس کا دل ٹھک گیا کہ اسلام ہی برحق ہے، اور مجھے پوری زندگی اسی اسلام پر عمل کرنا ہے۔ مشکلات آئیں گی تو اللہ تعالیٰ میری صبر کے حوالے سے تربیت کرے گا۔ جب میں نعمتوں کا، اللہ کی اس بہت بڑی نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کروں گا یا کروں گی، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ یہ ہے کہ اتنا حق ہے کہ اس نے، بندے نے اس کے لیے اپنا سب کچھ دل و دماغ اسی پہ لگا دیا۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جزاک اللہ سر، بہت اچھی طریقے سے سمجھا۔ اچھا، اس کے بعد اگلا سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ انشراح جو آخری پارے میں ہے، 100% دونوں صورتیں، والضحیٰ اور الانشراح لکھ لیں، یہ پوری دونوں صورتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں۔ اور وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ
اسلام کے لیے کھول نہیں دیا. کتنی بڑی بات ہے. یہ رب کا خاص کرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے سینہ اسلام کے لیے کھلا تھا، اگر میرا اور آپ بھی اسلام کے لیے وہی محبت، وہی ڈیڈیکیشن، وہی ڈیووشن، وہی قرآن کے ساتھ اس پہ سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کو سب سے بہتر برحق سمجھنا، یہ ہے اس کا شخص کا سینہ کھل گیا اسلام کے لیے. اچھا آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا خَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ. جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو بالکل تنگ کر دیتا ہے، یعنی کو سینہ ایسا لگتا ہے کہ گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے. ذرا نوٹ فرمائیں. اب جو پہلی آیت تھی فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، یہ ہے ایمان، وہ ایمان جو صحابہ و صحابیات کو نصیب تھا. اور یہ جو ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو بالکل تنگ کر دیتا ہے اور گویا اسے آسمان میں چڑھنا پڑ رہا ہے. یہ کس کی کیفیت ہے؟ سر میں بتاؤں سر، جی یہ سارے اس کی کیفیت ہے کہ جو جس طرح آسمان پر چڑھنا ممکن نہیں ہے، اسی طرح جو شخص اللہ کا اس پہ احکامات کے اوپر کافر افضل صاحب، کافر اوپر جی ایمان اور نیچے کفر، جو کفر کو پسند کرتا ہے، جس نے اللہ کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، دین کا انکار کیا، وہ گویا ایسا شخص ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا مغضوب ہے کہ اللہ نے اس کے سینے کو تنگ کر دیا. کس کے لیے؟ کائنات کی سب سے بڑی نعمت قرآن اسلام کے لیے، قرآن کے لیے. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی الحمدللہ بالکل. دونوں بڑی کلیئر کٹ. پہلی آیت کا حصہ جو ہے وہ ایمان، اور کون سا ایمان؟ آج والے مسلمانوں کا ایمان نہیں، وہ ایمان جو اللہ کے رسول، صحابہ اور صحابیات کا تھا. اور یہ جو دوسرا ٹکڑا ہے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يُضِلَّهُ، اور یہ ہے کفر، جس کا کفر پہ جم جاتا ہے دل، وہ اس کیفیت کو والا ہوتا ہے. اچھا کوئی سوالات 125 پہ؟ 126 سنیں. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. اور یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے، ہم نے اپنی آیت خوب تفصیل سے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے. یہ اصل میں یہ آیت پہلے تو مجھے بتائیں کہ کس کے بارے میں ہے، جلدی بتائیں. جن کا شرح صدر ہو جاتا ہے، جن کا سینہ اسلام کے بالکل لیے آپ نے کھل ڈاکٹر جاتا ہے. صاحبہ ٹھیک کہا. شرح صدر ہو جاتا ہے تو وہ کس پہ تھک جاتا ہے دل؟ اس کا صراط ہذا مستقیم. صراط مستقیم. ہاں صراط مستقیم. اور لیکن یہ آیاتیں، قرآن کی یہ آیات جن میں ایمان کی دعوت دی گئی ہے اور وہ قبول کر کے اسلام کو پوری طرح فالو کرتا ہے، تو یہ قرآن اصل میں کن لوگوں کے لیے؟ لقوم یذکرون، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ ہر آدمی نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے. نہیں، ہر آدمی نہیں. دنیا پرست، مفاد پرست اور مال پرست وہ کبھی دین کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ دین حرام چیزوں کو سے منع کر کے مکمل اجتناب اور حلال چیزوں کی طرف توجہ پوری طرح اور ان پر عمل کرنا، تاکہ وہ شخص معاشرے کے لیے بہترین شخص ہو، وہ ظالم نہ ہو جو اللہ کے دین کو مانتا نہیں ہے. تو لہٰذا یہ چیز جو ہے آیت نمبر 126 یہ صرف بتا رہی ہے کہ سب سے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ انسان وہ ہے جس کا شرح صدر ہو جائے اور جو صراط مستقیم پہ ڈٹ جائے. بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ہی بنائے. آمین ثم آمین. جی سر سمجھ آ رہی ہے. اچھا اب آگے چلتے ہیں. 127 میں اللہ کہتا ہے لہم دار السلام عند ربہم
وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اچھا، اس میں ایک تو دارالسلام کس کے لیے، یہ مجھے بتائیں، جن کا شرع صدر پکے سچے مومن ہو جاتے ہیں۔ آگے جو سب سے بڑی خوشخبری ہے نا، وہ کیا ہے بلا، اس میں جلدی بتائیں۔ لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم، ڈاکٹر ان کا صاحبہ ولی وَهُوَ وَلِيُّهُمْ وَهُوَ ان کا وَلِيُّهُمْ، ولی ولیہم۔ تو آپ اس کو کیوں کہہ رہی ہیں؟ دارالسلام تو ان کو ملا اس کے نتیجے میں، کس کے نتیجے میں؟ صراط صراط مستقیم کے المستقیم۔ ہاں، شرع صدر کے نتیجے میں۔ لیکن ساتھ ہی خوشخبری ان کے لیے کیا ہے؟ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، ہوا کا اللہ کی طرف تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، اور ہر عمل جو کریں گے کس کے لیے؟ اللہ کے رضا کے لیے، اللہ ان کا مددگار ہوگا۔ اس میں اللہ کی مدد شامل ہوگی، سب سے پہلے اس کو توفیق ملے گی نیک کام کرنے کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ذرائع اور وسائل بھی نیک کام کرنے کے اپنے ذات سے، اپنی طرف سے خود دے گا۔ کتنی پیاری بات ہے، اور کاش میں اور آپ ہم ان چیزوں کو سمجھیں۔ اچھا، اب ذرا آگے آیت 128 میں آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، سب لوگوں کو اللہ اکٹھا کرے گا، اور یا معاشر الجن، اے جنوں کے گروہ، اے جنوں کی جو قد استکثرتم من الانس، تم نے انسانوں میں سے بہتوں کو گمراہ کیا۔ اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں، آپ آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جنات اور پتہ نہیں کس کس مخلوق کو اپنے قبضے میں بتا کر لوگوں کو لوٹتے گھسوٹتے ہیں، تو یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، کہ اے جنوں کے گروہ، اے جنوں کی جماعت، تم نے اکثریت انسانوں کو گمراہ کیا۔ اور وقال اولیاءہم من الانس، اور انسانوں میں سے جو ان کے ساتھی ہوں گے وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا بعض، اے ہمارے پروردگار، ہم میں سے ایک دوسرے کا سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ اچھا، یہ کیوں مان رہے ہیں وہاں کہ ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے؟ یہ آخرت کی بات ہے، یاد رکھیں۔ اب خود اعتراف کر رہے ہیں، کیوں اعتراف کر رہے ہیں؟ وہاں وہاں جھوٹ بولنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب بھی جھوٹ بولیں گے خود ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے ان کے خلاف، اور اللہ نے مکمل، وہ اللہ جو اللہ تعالیٰ وہ جو سب کچھ جانتا ہے، اس نے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا ان کا اعمال نامہ۔ اب بولے نا، تو جب بھی کوئی غلط بات تو اب سیدھا اعتراف کر رہے ہیں، اور اعتراف اس بات کا کر رہے ہیں کہ انبیاء نے تو یہ بات بتائی لیکن ہم نے کیوں نہیں فالو کی، اب کوس رہے ہیں، اور اس وقت نہ صرف انکار کیا بلکہ تکذیب بھی کی، ڈٹ کے اس کی مخالفت بھی کی۔ اب وہاں کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہم میں سے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے، جنوں سے اور جن انسانوں سے۔ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور ہم اپنی اس مدت کو پہنچ چکے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ ذرا نوٹ فرمائیں، اب سب کچھ دیکھنے کے بعد وہاں اعتراف کر رہے ہیں، اس اعتراف کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں بھی نہیں سر۔ کیوں نہیں فائدہ؟ جلدی بتائیں اپنا۔ کیونکہ اب انہیں نظر آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آگے ہم حاضر ہیں اور اب کچھ نہیں بنتا ہمارا، جہنم نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا دنیا میں بذریعہ انبیاء کہ اگر تم مانو گے اور مان کر اس کا حق ادا کرو گے، جنت دائمی، جنت تمہارا مقدر ہمیشہ کے لیے، اور اس کی نعمت بھی بے مثال اور لازوال۔ اور اگر نہیں مانو گے اور تم دنیا میں کبھی جنوں کے پیچھے، کبھی شیطانوں کے پیچھے، کبھی طاغوتوں کے پیچھے چلو گے تو تمہارا انجام جہنم ہوگا۔ اور اب ان کو بالکل سامنے نظر آ رہا ہے
آخرت میں تو وہ سب چیزیں ان کے سامنے دکھائی جا رہی ہیں، لہٰذا اب وہ اعتراف کر رہے ہیں۔ اب ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وَقَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہو گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے، اللہ تعالیٰ چاہے۔ اب ذرا نوٹ فرمائیں کہ مجرموں کو جہنم کی سزا جو ہے وہ دے دی گئی، اور ان کو دنیا میں بتا دیا گیا تھا، لیکن دنیا میں انہوں نے انبیاء کی بات نہ مانی۔ اچھا، کوئی سوال آپ کا 128 تک؟ پھر کیا اعتراف کر رہے ہیں؟ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیتے ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اچھا، سر یہ جی اللہ کا سر جی بعض ہنا نہیں ہے، بعض ہم بما کانوا یکسبون۔ بعضن، ہاں جی جزاک اللہ، بعضن انما کانوا یکسبون۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ کا کوئی سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیوں ان کو برے شیطانوں کو، جنوں کے شیطانوں کو انسانوں کے شیطانوں سے ملا دیتا ہے، یا جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ بروں کے ساتھ چلتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم بنا دیتے ہیں، کیوں؟ سر ان کے ذہن ایک جیسے ہوتے ہیں نا، تو ان کی صحبت کو پسند کرتے ہیں۔ جو برے لوگ ہیں برے لوگوں کو، جو اچھے لوگ ہیں وہ اچھے لوگوں کی صحبت کو پسند کرتے ہیں۔ یہ بات آپ کی انسانی نفسیات کے حوالے سے ٹھیک ہے، میرا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کیوں ایسا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس لیے ایسا کرتا ہے کہ جو اس کے ماننے والے ہیں نا، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی کتاب پر، اس کے رسولوں پر، وہ کونوا مع الصادقین، اللہ کی اس بات کو کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو، تو وہ سچے ساتھ۔ لیکن بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے آزادی دی ہے، اور وہ انکار کرتے ہیں اور پھر انجوائے بھی کرتے ہیں اس غلط کام کرنے کو، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہی بھی شیطان، طاغوت اور برے لوگ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ، اس لیے اللہ اپنے ذمہ لے رہا ہے کہ کرتا اللہ ہے، لیکن ان کی خواہشات کے عین مطابق، نیکوں کے ساتھ ہی نیک۔ کیوں؟ اللہ نے ان کو کہا کہ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، اور یہ لوگ جو ہیں برے لوگ ہیں، تو یہ اللہ ہی ان کو چاہتا ہے کہ اللہ ان کو شیطانوں کے حوالے کر دیتا ہے، ان کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، الحمدللہ۔ اچھا، 130 آخری آیت ہے، یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل یقصون منکم، الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں سناتے تھے میری آیات؟ اچھا، اب اس آیت کا صحیح مفہوم آپ مجھے بتائیں، جتنا ٹکڑا میں نے پڑھا ہے۔ افشاں آپ بتائیں، ڈاکٹر صاحبہ آپ بتائیں۔ جی سر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اپنے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، وہ جو انبیاء سناتے تھے آیات، لیکن تمہاری غلطی تھی کہ تم نہیں مان رہے تھے۔ ایسے ہی سورہ ملک میں بھی مضمون آتا ہے اسی طرح کا، کہ وہاں پوچھا جائے گا کہ کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اقرار کریں گے آیا تھا لیکن ہم نے نہیں مانی۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے نا کہ وہاں بعض دفعہ وہ یہ بھی کہیں گے کہ بھئی ہم تو مشرک تھے ہی نہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے سامنے بالکل مکر جائیں گے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ کبھی کہہ رہے ہیں کبھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے، اور کبھی بالکل مان رہے ہیں، دونوں چیزیں وہاں موجود ہیں، اس کی مسئلہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں سر، جی جھوٹ بولتے ہیں۔ نہیں، یہ اتنی بات تھوڑی ہے۔ ہاں ارم آپ بتائیں۔ سر میں آج نہیں بتا سکتی ہوں سر۔ آج نہیں بتا سکتی، چلیں
अच्छा, ये नादरा भाभी कहाँ हैं, जल्दी बोलें। सर जी, इंसान ने इतराफ ही नहीं किया, कभी माना और कभी नहीं माना। हाथ पांव गवाही देंगे। मुख्तलिफ मकामात पे ये बताया गया है, जिक्र आया है, नबियों ने बताया, झंझोड़ा, मगर दुनिया की रंगीनियों ने इतना धोखे में डाले रखा। सरताज साहिबा सुने मेरी बात, कई मरहले होंगे, कभी वो इनकार करेंगे और कभी इकरार करेंगे। तो ये इतना बड़ा दिन होगा 50,000 साल का, और कई मरहले होंगे, कभी वो एक मरहले पर इनकार करेंगे, वहां जब नाकाम होंगे दूसरे मरहले पर उसका इकरार कर लेंगे। तो ये मराहिल हैं आखिरत के और उसमें कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। ये है इसका जवाब। जी सर अब ये बात एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, या माशरल जिन्न वल इंसी अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम, यानी जिनों में से जो अंबिया है, क्या वो जिन ही थे? देखें, ये अल्लाह ताला का उसूल है। ये कुरान जब उन्होंने सुना तो जिन्होंने कहा, वरना जिन्नों के रसूल सारे जिन ही थे। इसलिए कि देखें ना, इंसानों की ज़रूरियात मुख्तलिफ हैं, इसलिए अल्लाह ने इंसानों में रसूल अलग भेजे, और जिन्नों की ज़रूरियात मुख्तलिफ हैं, उनके लिए जिन रसूल भेजे। अब बात समझ आ गई आपको? जी सर। और जैसा ये अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला में, क्या ये इनके लिए भी ये आखिरी नबी हैं? देखें, अब मुझे और आपको इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। जी उन्होंने सर। कुरान सुना, सूरह जिन में है, और जी कुरान पर वो ईमान ले आए, क्योंकि तौहीद कुरान का मरकजी मजमून है। और यही जिन, चाहे इंसानों के हों या जिन्नों के हों, वो सबसे पहला दावत की काम, दावत शुरू ही तौहीद से करेंगे। क्यों? तौहीद बुनियाद है। लेकिन यहाँ जो बात आई है ना कि या माशर जिन्न वल इंस अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यकुस्सून अलैकुम आयाती, ये दरअसल यहाँ साफ बता दिया गया है। और वो क्या बताया है, बड़े गौर से सुने, कि निजात के लिए नबुव्वत पर ईमान जरूरी है, चाहे जिन हो या इंसान हो। नबुव्वत पर ईमान लाएंगे, फिर जो बात, क्योंकि उसको बरहक मान लिया, अब वो तौहीद की दावत देगा, उसको भी बरहक मानना पड़ेगा। आखिरत की दावत देगा, वो उसको भी बरहक मानना पड़ेगा। ये है इसका असली मफहूम। बात समझ आई है कि नहीं आई? जज़ाकल्लाह सर, बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया। जज़ाकल्लाह। एक्सक्यूज मी सर, ये एक तफसीर छोटी सी है मेरे पास, जो है एहसान और बयान, इसमें लिखा हुआ है रसालत और नबूवत के मामले में जिन्नात इंसानों के ही ताबे हैं, वरना जिन्नात में अलग नबी नहीं आए, अलबत्ता रसूलों का पैगाम पहुंचाने वाले मुनज़रीन और जिन्नात में होते रहे हैं। तो अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले और डराने वाले ये कौन लोग होते हैं? वो तो बताएं रसूल ही, मुझे अफजल साहब जी। वो सर रसूल ही होते हैं, बेशक आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो उन्होंने पहले ये बात खोल के लिखी हुई है ना कि वो जो वो रसालत और बात नबूवत इसलिए ठीक नहीं है कि कुरान ने साफ बताया है कि मैं नबी, उस बंदों का नबी अल्लाह ताला ने बताया, मैंने इसलिए इंसान को नबी बनाया कि ये बिल्कुल इंसान की जरूरियात पूरी की पूरी समझता है। और अल्लाह उसको बजरिया वही बताता है कि तुमने शादी इस तरह करनी है, निकाह इस तरह करना है, अखलाक ये होना है, अकायद ये होने हैं, ईमानियात ये होनी है, हराम और हलाल ये है। बिल्कुल इसी तरह जिन्नों के नबी आते हैं और वो उन्हीं में से होते हैं, ताकि वो उनका नमूना बने। जिस तरह इंसान का नमूना इंसान नबी है, इसी तरह जिन का नमूना जिन नबी है। अब बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर बिल्कुल, ये करीने के पास यही लगता है जो आप फरमा रहे हैं, ऐसे ही है। सर एक्सक्यूज मी, ये आयत भी तो यही बता रही है कि रसूल आए थे, उधर भी इंसानों में भी और जिन्नात में भी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि उसूल कुरान ने बता दिया, उस उसूल के मुताबिक इंसानों का नबी इंसान होगा और जिन का। तो सबसे यहाँ असल बात यह है कि तुम जो वो नबी कह रहा है, ए इंसानों, उसको नबी मानो। नबी मान लोगे तो फिर तुम अल्लाह को भी मान लोगे, कुरान को भी मान लोगे, आखिरत को भी मान लोगे, क्योंकि नबी वो सारा पैगाम लेके आया है। डॉक्टर साहब, बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब देखें ना, आगे बड़ा क्लियरली बताया
وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، یہ جو نبی بشیر ہوتے ہیں اور نذیر ہوتے ہیں نا، وہ بتا دیتے ہیں کہ قیامت کے دن تمہیں یہ ساری قیامت کے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نا قرآن میں، وہ انبیاء نے بھی بتایا لوگوں کو. لہذا ینذرونکم، تمہیں ڈراتے تھے، لقاء یومکم ھذا، آج کے دن کی ملاقات جو رب سے تمہیں آخرت میں ہونی ہے نا. اور میں نے ساری آیات آپ کو لقاء اللہ کے بارے میں بھیجی ہیں، اور یہ اتنی یقینی ہے کہ قرآن نے جب اس کو بیان کیا ہے تو بڑی تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے. اچھا، اب وہ جو بات آ گئی ہے، یہاں کہتے ہیں قالوا شاہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے ہم گواہ ہیں اپنی جانوں پر، خود اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں. اور دنیا میں جب انبیاء نے کہا تو نہ صرف مخالفت کی بلکہ تکذیب بھی کی. اور اچھا، ان کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کیوں انبیاء کی مخالفت کیوں کی؟ سر وہ نادرہ دنیا بھابی، کی آپ چپ رہیں. نادرہ بھابی، اچھا، نوید سلیمی بھائی، کیوں مخالفت کی انبیاء کی انہوں نے؟ وغرت میں بتاؤں؟ الحیات الدنیا. زرتاج صاحب اب بولا نہ کریں جب تک میں پوچھوں نہیں، تاکہ سب لوگوں کو پتہ چلے کہ سوال ہماری طرف بھی آ سکتا ہے. لہذا وغرتہم الحیات الدنیا، اصل مسئلہ کیا تھا کہ وہ دنیا میں غرق ہو گئے، مال پرستی، ہوس پرستی، اولاد پرستی، کوٹھیاں پرستی، کاریں پرستی. وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور وہ خود گواہی دیں گے اپنے خلاف کہ یقیناً کفر کی روش پر چلتے رہے. اب وہاں اس اعتراف کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے کوئی. اللہ سب جانتا ہے، وہ جو حساب لے رہا ہے، اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے، اور اس کے سارے کفری اعمال جو ہیں چیزیں وہاں موجود ہیں. سوچیں کتنا سخت. یہی آخرت کا خوف کہ میں نے ایک دن اس اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے. اگر یہ میرے پیش نظر ہوگا تو میں دنیا میں کوئی فراڈ نہیں کروں گا، یاد رکھیں. اچھا، کوئی سوال یہاں تک؟ اب چلتے ہیں 131 میں، جو آج کی ہماری آیات شروع ہو گئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون، یہ اس لیے کہ آپ نے اس لیے کہ آپ کے رب کی یہ سنت ہے کہ وہ بستیوں کو برباد نہیں کرے گا ظلم کے ساتھ. کب برباد نہیں کرے گا؟ جب کہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ ایک بڑا اصول ہے. اصول یہ ہے، اور اسی کی بات قرآن نے کی ہے. لکھیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت 5. لکھ لیا آپ نے بنی اسرائیل کی آیت 5؟ جی سر جی. اللہ کہتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یعنی وہ عذاب اللہ ہرگز نہیں دے گا جب تک کہ ان میں اللہ نبی نہ بھیجے. یہ جو اوپر اس آیت میں کہا نا کہ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، تو اللہ پہلے نبی بھیجتا ہے، وہ پوری طرح آگاہی انذار بھی کرتا ہے، تفسیر بھی کرتا ہے، بشارت ان کو دیتا ہے جو اس پہ عمل کریں، ایمان قبول کر کے، اور ڈراتا ان کو ہے جو برائیاں کرتے رہیں اور اس کے بعد بھی اس کی بات نہ مانے جب وہ دعوت دے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف بتایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مواخذہ کرتا ہے کسی قوم کو، اس کے بارے میں ساری اس عذاب دیتا ہے، تو پھر قانون الہی یہ ہے کہ پہلے اس بستی کو خبردار کرتا ہے، پہلے اس لوگوں کو سب کو خبردار کرتا ہے. خبردار کرنے کے بعد جب یہ حجت ان پر پوری ہو جاتی ہے تو پھر عذاب بھیجتا ہے. تو عذاب اللہ، آپ کو پتہ نا کہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا. تو یہ نعوذ باللہ ظلم ہوگا
کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ عذاب بھیج دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ عذاب اس وقت بھیجتا ہے جب پہلے رسول پوری طرح وارننگ دے دیتا ہے، اس وارننگ کے باوجود وہ ظلم پر قائم رہتے ہیں۔ جیسے سورہ آگے آ رہی ہے، سورہ اعراف میں آپ کو صاف کھول کے بتاؤں گا وہاں کہ اللہ نے عذاب اس لیے دیا کہ وہ نافرمان تھے، وہ سرکش تھے، وہ باغی تھے۔ یہ بات سمجھ آ گئی 131 کی؟ جی سر جلدی جی بتائیں۔ سر جی سر جی اس جی کے سر ساتھ القصص کی بھی آیت 59 بھی ہے۔ اس کی بہت ساری آیتیں ہیں، میں نے آپ کو بنی اسرائیل کی 5 بتائی ہے، اور بھی کئی آیتیں ہیں جیسے آپ نے کہا۔ تو آپ کا فرض ہے کہ آپ قرآن کا مطالعہ کرتے وقت ان ساری آیات کو آپ لکھ لیں اس کے آیت کے ساتھ۔ جی سر سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یہ غافل تھے اس لیے کہ انہوں نے پاک کا نزول فرمایا۔ دیکھیں، یہ قرآن کا ایک مضمون ہے کہ قرآن نے انبیاء آئے، انہوں نے دعوت دی، دعوت کے بعد جنہوں نے مانا ان کو بشارت دی کہ تم اس پر صحیح عمل کرو، تمہارے لیے جنت۔ اور جن لوگوں نے نہیں مانا ان کو انبیاء نے صاف ڈرایا، انذار کیا، وارننگ دی کہ تم پر عذاب آئے گا، اور وہ عذاب آ کے رہا۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کتنا عادل اور کتنا منصف ہے۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں اس کے عمل کے اعتبار سے، یعنی ایمان کے لحاظ سے درجہ بندی ہے وہاں۔ جس کا ایمان انبیاء کا ہے تو وہ اعلیٰ درجے میں، شہداء ہیں تو اعلیٰ درجے میں، صدیقین ہیں تو اعلیٰ درجے میں۔ اسی طرح جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حق ادا کیا ہوگا وہ بھی انہی کے ساتھ رکھے جائیں گے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اتباع رسول میں کوئی کمی نہیں کی۔ شاباش، سوال کریں اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو۔ اور دیکھیں نا، ایک طرف تو یہ بتا دیا کہ ایمان کے لحاظ سے وہاں درجہ بندی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ 100 درجے تو جنت کے لوگوں کے لیے ہوں گے، اور وہ ایمان کے لحاظ سے ان کو اس درجہ ملے گا۔ اور آگے آخر میں ایک بڑی زبردست بات کی، اللہ کہتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں، کہ اللہ کو تو سب پتہ ہے۔ تو وہ عدل کی انتہا ہوگی، یہ آپ کے ججز نہیں کہ بے گناہوں کو ٹھوک دو اور ایسی سزا دو کہ بندہ عام بندہ بھی کہے کہ یہ جج کیا کر رہا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ اپنی صحیح انفارمیشن جو اس کو اپنی انفرادی حیثیت میں حاصل ہے، جو اس کے فرشتوں نے لکھا صحیح عین اس کے مطابق فیصلہ فرمائے گا، اور وہاں وہ رب فیصلہ فرمائے گا جو سب جانتا ہے۔ دیکھیں نا، یہاں تو ججز شفاعت کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں اور شواہد کو بھی نگلیکٹ کر دیتے ہیں جیسے آپ کے جج کر رہے ہیں۔ یہ تو تھی نا آیت 132۔ کوئی سوال ہو؟ 133 میں کہتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، اللہ اکبر، ذو رحمت۔ اس کا کیا مطلب ہے ربک الغنی؟ جلدی بتائیں۔ اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ تم جو بھی نیکی کرو گے، جو بھی اللہ کے حکم پہ چلو گے، خود تمہارا فائدہ ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، وہ بے پرواہ ہے، اتنا طاقتور ہے کہ اللہ کل شین قدیر ہے، جب چاہے تمہیں پکڑ لے۔ اس نے پکڑا ہے، فرعون کو دیکھیں، مشرف کو دیکھیں۔ لہذا کتنی بڑی انذار ہے، وہ رب کا غنی، تمہارا رب تو بے پرواہ ہے، کہ اس لیے کہ نیکی کرو گے تو اپنا فائدہ کرو گے، اللہ کا فائدہ کچھ نہیں ہے۔ وہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں کتاب بھی بھیجی، انبیاء بھی مبعوث فرمائے۔ ذو رحمہ، اور وہ بڑی رحمت والا ہے۔ کن کے لیے رحمت والا ہے جلدی بتائیں ڈاکٹر مقبول صاحبہ۔ جی سر ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے جو طلبگار رہتے قرآن ہیں۔ اور رسول کا اتباع کریں گے ان کے لیے اللہ ذو رحمہ ہے۔
اور یہ اس کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ آخرت میں اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ مجرموں کو سزا دے. یہ آپ اور میرے دل کے اندر بھی اللہ نے رکھا ہے نا، فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نیکی کو اچھا سمجھتے ہیں اور برائی کو برا، تو اللہ کی رحمت کا تقاضا ہوگا کہ جہنم آخرت میں ان کو سزا دے، کن لوگوں کو؟ جن لوگوں نے برائیاں کی. تو آیت کتنی پیاری ہے، وَرَبُّكَ الْغَنِي ذُو رَحْمَةٍ. اچھا پھر دیکھیں اس کی طاقت اور قدرت کا اندازہ لگائیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اِن یشاء یذھبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء. اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ختم کر دے، اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے لے آئے. ذرا نوٹ فرمائیں کہ اللہ اتنا طاقتور، اتنا غالب اور اتنا بااختیار کہ جب وہ اگر وہ چاہے، یہ تو اس کا کرم ہے. ورنہ آج آپ دیکھیں 70 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے ہم پاکستان میں اللہ کی قدرت سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہم مجرموں کے اعلیٰ درجے میں ہیں کہ ہم نے ملک اسلام کے لیے حاصل کیا اور اسی اسلام کو اٹھا کے نعوذ باللہ دور پھینک دیا. یہ اتنا بڑا جرم ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اتنا طاقتور ہے کہ، اور اب دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ بھی سن رہے ہیں کہ کل جو کشمیر میں ہوا ہے، جی کھلی سر، گولیاں چلے. ظلم کی جی انتہا ہے. تو اگر ظلم کی انتہا ہے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ عنقریب جب اللہ کا فیصلہ آئے گا تو وہ ظالموں کو کس طرح اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرتا ہے. آج کوئی نام لینے والا ہے فرعون کا؟ نمرود کا؟ اچھا. اور اللہ کہتے ہیں کوئی بھی نہیں ہے سر. کما انشاکم من ذریت قوم آخرین. جس طرح اس نے تمہیں اٹھایا اور کسی اور قوم کی نسل میں ہے. میں آپ کو ایک تاریخی مثال اور قرآن کی مثال دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ہود کی قوم تھی، جو قوم ہود تھی، اس کو عاد بھی کہتے ہیں. اس قوم کے پہ عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ظالموں کو بالکل ختم کر دیا اور بچا لیا کس کو؟ جو حضرت ہود پر ایمان لائے تھے. اچھا یہ جو لوگ حضرت ہود پر ایمان لائے تھے، یہ بعد میں یہ نیک لوگ تھے، دنیا میں بسے، اور ان کی نسل کو کیا کہتے ہیں؟ کون سی قوم ہے یہ؟ خدا کے لیے قرآن سمجھ کے پڑھا کریں. یہ ہے قوم سمود. یہ جب بگڑے نا، اور انہوں نے حضرت صالح جو پیغمبر اللہ نے بھیجے اسے کہا کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ. اچھا اللہ کا حکم ہوتا ہے اور اللہ بہتر جانتے ہیں اپنی حکمت کے تحت. انہوں نے اس پہاڑ جس کے دامن میں رہتے تھے سب نے اونٹی، ہر آدمی نے دیکھی کہ اونٹنی کا معجزہ آ گیا، اور اللہ نے پابندی لگا دی کہ اب آپ اس کو چھیڑیں گے نہیں، جہاں کھائے جہاں پیے سب آپ نے برداشت کرنا ہے اور اس کو چھوڑنا. یہ معجزہ اللہ کی اونٹنی ہے. اتنے بدبخت تھے کہ اتنے کافر اور اتنے ضدی کافر تھے کہ انہوں نے اس اونٹنی کو پاؤں کاٹ ڈالے. اور پھر جو اللہ کا عذاب آیا اس قوم لوط پر، جو کون تھے؟ وہ نیک لوگ جو بچائے گئے تھے قوم عاد کے. یہ ہود بن گئے، اور ہود کے بعد ساری قوم صالح جو ہے سمود قوم، پھر ان پر عذاب آیا اس معجزے کی نافرمانی کی وجہ سے. تو یہ یہاں مطلب ہے کہ کما انشاکم من ذریت قوم آخرین، جس طرح اس نے تمہیں اٹھایا کسی اور قوم کی نسل میں سے ہے، کسی اور قوم کی نسل میں سے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہر قوم جو ہے جب بگڑتی ہے تو اس کو عذاب آتا ہے اور پھر اس کو اللہ ریپلیس کرتا ہے دوسری قوموں سے. بالکل یہی حال ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی سنت رہی. کوئی سوال آیت 133 پر؟ 134 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
इन्नमा तुअदून लआत वमा अंतुम बिमुजिज़ीन। बड़ी जबरदस्त बात है। यकीनन जिस चीज का तुमसे वादा किया जा रहा है, ये धमकी दी जा रही है, वो आकर रहेगी और तुम आजिज कर देने वाले नहीं हो। कि अल्लाह को तुम कोई ऐसे चाल चल जाओ कि वो देर में हो जाए या आए नहीं, नहीं, वो आके रहेगी। यहाँ किस चीज का अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो जरूर आएगी जिसका तुमसे वादा क़यामत का किया सर, क़यामत का। गया। क़यामत, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, क़यामत जरूर आएगी। इतनी यकीनी है जिस तरह हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, इससे भी ज्यादा यकीनी है वो आके रहेगी। हमें धोखा हो सकता है, तो क़यामत आके रहेगी। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब वो आएगी तो ये सारी चीजें जो आप ऊपर आप पढ़ चुके हैं वो मौजूद, वो अल्लाह ताला के हुक्म से वाक़या होंगी। और आयत 135 में फरमाया कुल या कौम मलू अला मकानातिकुम इन्नी आमिलुन, कह दीजिए ऐ मेरी कौम के लोगों, कर लो जो कुछ कर सकते हो अपनी जगह पर, मैं भी कर रहा हूं जो मुझे करना है। नबी तो को क्या करना है? उसने अल्लाह के दीन की दावत देनी है, वो बरहक दे रहा है। और अब मुझे ये बताएं कि इस आयत का टुकड़ा जो मैंने आपके सामने पढ़ा है, कुल या कौम मलू अला मकानातिकुम इन्नी आमिलुन, ये असल में है क्या? इस आयत का मफहूम क्या है? जल्दी बताएं अंबिया की ड्यूटी जी। अंसार और तबशीर, अंबिया जो काम करते हैं अल्लाह के हुक्म से, अंसार और तबशीर। ये धमकी है डॉक्टर साहिबा कि कर लो जो कुछ करना है। जब क़यामत आएगी ना, जिसका अल्लाह ने आना लाजिमन ठहरा दिया है, क्यों? कि वो अल्लाह की हिकमत भी है और अल्लाह की रहमत का तकाजा भी है कि जो दुनिया में उसके हुक्म पर, उस दीन पर अमल करते रहे, उनको इनाम से नवाजे क्योंकि उन्होंने तकलीफें उठाई, और जिन्होंने इनकार करके दुनिया में फसाद मचाया उनको अल्लाह अजाब दे। ये भी उसकी रहमत का तकाजा है। तो ये जो आयत का टुकड़ा है ना, कुल या कौम मलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिलुन, ये धमकी है उन काफरों को कि कर लो जो कुछ करना है। जब अल्लाह का ये दीन आएगा दिन यौमुल क़ियामा, तो आगे देखें, बिल्कुल खोल दिया आयत 135 के आखिर में, फसौफ तालमून मन तकून लहू आक़िबतुद्दार, और तुम्हें मालूम हो जाएगा किसके लिए आक़िबत का घर है। मन तकून, मन तकून लहू आक़िबतुद्दार, आक़िबत का घर किसके लिए? इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून, ज़ालिम अल्लाह ताला के पास यकीनन फलाह नहीं पाते। ये है इंजार ज़ालिमों को, और ये है खुशखबरी जो पहले कि किन के लिए बेहतरीन घर होगा आखिरत का, वो है नेक लोगों के लिए। एक एक चीज को नोट करें, किस तरह कुरान खोल के बयान करता है और तकाबुल से बताता है। ये थी आयत 135। कोई सवाल आपका? 136 में सुने बड़े गौर से, अल्लाह ताला फरमाते हैं वजालू लिल्लाहि मिम्मा ज़रा मिनल हर्स वल अनआम नसीबा। अच्छा, अब ये मुशरिकीन की बिदअत का जिक्र है, और ये बिदअत 136 से 140 तक चलेंगी। पहली बिदअत क्या थी कि वो करते क्या थे, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है कि फसल पक गई ना, काटने लगे, उन्होंने कहा ये फलां बोली के लिए छोड़ दो। और जब भी आगे अब देखें कि कितने बदबख्त थे, ये काम तो करते ही थे कि वजालु लिल्लाहि मिम्मा ज़रा मिनल हर्स वल अनाम नसीबा, उन्होंने अल्लाह के लिए रखा है खुद उसी पैदावार की हुई खेती और मवेशियों में से एक हिस्सा। एक तो अल्लाह के लिए रखा, और फिर उन्होंने क्या किया? फ़कालू, फिर उन्होंने कहा हाज़ा लिल्लाह, ये तो अल्लाह के लिए है, बिज़ामिहिम, हाँ ये अल्लाह के लिए है, और वहाज़ा लिशुरकाइना, और अब बिज़ामिहिम अपने जाम से कहा कि ये हमारे शरीकों के लिए है। भाई अल्लाह का हिस्सा तो समझ आता है कि अल्लाह ने आपको खेत दिया है, अल्लाह ने फरमाया कि आप इसमें से उशर निकालें और वो गरीबों को दें।
لیکن کون شرکا کون ہے جن کو انہوں نے کھڑا کر دیا؟ کھیت کو اللہ اگائے، اللہ پانی برسائے، اللہ اس کو پکا دے، اور ہم جب بانٹنے پہ آئیں تو ہم اللہ کے ساتھ اس کے شریکوں کو شریک ٹھہرا لیں؟ اس سے بڑی کوئی بدبختی ہے؟ بتائیں مجھے۔ اچھا، اور اس سے بھی آگے بڑھ کے حماقت کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے فقالوا هذا للہ بزعمهم وهذا لشرکائنا۔ اب آگے کیا کہتے ہیں؟ فما كان لشرکائهم، جو ان کے شریکوں کے لیے ہے، فلا یصل الی اللہ، وہ اللہ کو نہیں پہنچتا۔ یعنی شریکوں، آگے دیکھیں، پہلے پڑھ لیں، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما کان للہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے، فہو یصل الی شرکائہم، وہ ان کے شریکوں کا، وہ اس پر ان شریکوں کے لیے اللہ کے حصے میں سے تو دے سکتے ہیں، لیکن شریکوں کو حصے میں سے اللہ کے حصے کے میں کچھ ایڈ نہیں کر سکتے۔ یہ بڑی خباثت تھی کہ یہ شرکا کو دیکھیں پہلے تو شرک سر نرا شرک کرتے تھے۔ آپ پہلے بات پوری سنیں۔ شرک بھی بدترین شرک کی قسم، کہ وہ حصہ جو انہوں نے اللہ کے لیے چھوڑا ہے وہ تو اس میں صرف شرکا کو دے سکتے ہیں، لیکن جو شرکا کا حصہ ہے وہ اللہ کو ہرگز نہیں دے سکتے۔ یہ کتنی بڑی حماقت ہے کہ پہلے تو وہ شریک ہیں ہی نہیں، اللہ نے تنہا اس سارے کام کو سر انجام دیا ہے، اور کھیتی آپ کی تیار ہوئی ہے، اور آپ اب شریکوں کو لے آئے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ شریکوں کا حصہ جو ہے وہ اللہ کو حصے میں نہیں جا سکتا، لیکن اللہ کا حصہ جو ہے وہ شریکوں میں جا سکتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ جی سر، شریکوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، پیر ہاں صاحب سے لیکن ڈرتے ہیں۔ دیکھیں نا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن وہ شریک ہیں کہاں؟ عقل بھی نہیں مانتی کہ جس مالک خالق رازق حاکم نے یہ سب کچھ دیا ہے، اس کو تو ہم باہر کر دیں اور ہم اس کی جگہ وہ لوگ لے آئیں جن کا کوئی حصہ اس لینے دینے میں نہیں ہے۔ کوئی سوال آپ کا آیت 136 پر؟ شاباش، جلدی کریں۔ 137۔ اچھا، اب ایک اور بڑی حماقت کرتے تھے یہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، وہ کیا ہے؟ آیت 137۔ ہاں، اللہ ایک آخری ٹکڑا رہ گیا، وَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کیا ہی برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ کیا فیصلہ کرتے تھے؟ کہ شرکا بھی حصے دار ہیں، اور جو شرکا کا ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن اللہ کا شرکا کو پہنچ سکتا ہے۔ تو کتنا برا فیصلہ ہے۔ اچھا، یہ برا فیصلہ کا انجام بھی برا ہوگا کہ یہ جہنم میں جائیں گے، کیوں؟ انہوں نے شرک کیا۔ اچھا، اب سنیں، اس سے بھی بڑا شرک، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اور اسی طرح مزین کر دیا بہت سارے مشرکین کے لیے ان کے شرکا نے اپنی اولاد کو قتل کرنا۔ یہ اولاد کو قربانی دیتے تھے ان بتوں کے لیے، اتنے، اور ان سے اس قدر خائف تھے کہ اگر یہ قربانی نہ دی تو یہ بت جو ہے وہ ہمارا بہت بڑا نقصان کر دے گا۔ مومن صرف اللہ سے ڈرتا ہے، شریکوں کا تو کوئی تصور بھی نہیں ہے دین میں، کہ جو اللہ کی صفات ہیں وہ کسی انسان مخلوق میں ہوں، ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے اللہ کے پیارے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سارے کام اللہ کے ذمہ ہیں، وہی کرتا ہے، اور اگر میں کچھ علم غیب رکھتا تو اپنے لیے بہت کچھ جمع کر لیتا۔ دیکھیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک احد میں شہید زخمی ہوئے، تو اس لیے بہت اچھی طرح سمجھیں، شرک کا کہیں شائبہ تک ہمارے عمل میں نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک تو اپنی اولادوں کو کس لیے قتل کرتے تھے؟ ان غضبناک بھوتوں کے لیے، اور کہتے کیا تھے؟ لِيُرَدُّوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ وہ انہیں برباد کر دیں۔ کون؟ وہ بھوت جو ہیں، اور ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں۔ دین و دنیا کی بربادی جو ہے وہ ان کے نتیجے میں، ان کے حصے میں آئی جو اپنی اولاد کو بھیڑ چڑھاتے تھے ان جنوں کی، ان شیطانوں کی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ سب کچھ نہ کر سکتے، تو چھوڑ دیجئے ان کو بھی اور ان کو بھی جو یہ افطرا پردازی کر رہے ہیں۔ اچھا، پہلے تو مجھے یہ بتائیں، میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھ دی کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ کرتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ سر انسان کو آزادی ملی ہوئی ہے عمل کی۔ ہاں بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ اللہ نے انسان کو دنیا امتحان ہے، آزادی دے دی، مانو نہ مانو، مانو گے تو جب میرے پاس ہوگے تو جنت تمہارے لیے، جیسے صحابہ اور صحابیات اور مومنین صادقین کے لیے، اور اگر نہیں مانو گے تو پھر یاد رکھو تمہارا مقدر وہ جہنم ہے۔ اس لیے اللہ نے دنیا میں آزادی دی، اور کیونکہ دنیا کا امتحان بنایا تو لہذا پہلا حصہ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اگلا حصہ ہے اور چھوڑ دیجئے ان کو بھی اور ان کے چالوں، ان کی جھوٹ اور ان کی افطرا پردازیوں کو بھی۔ یہ اللہ کس کو کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے؟ سر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دیں۔ آپ سے میں نے ڈاکٹر صاحبہ کہا ہے کہ خدا کے لیے مجھے دوسرے لوگوں سے بات کرنے دیجئے، سوال کرنے دیجئے، اگر آپ بولیں گے نا تو کوئی بھی تیاری کر کے نہیں آئے گا۔ رضیہ صاحبہ آپ آ گئی ہیں، آپ بتائیں کہ اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، کس کو فرمایا اور کیوں فرمایا؟ سر مشرقین کو ہی فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پہ بتا دیا گیا جیسے وہ ان کی ذمہ داری یہی تھی کہ وہ بشیر ہیں اور نذیر ہیں، ان کی تک پہنچا دینے کی، اس کے بعد ہر بندہ اپنے عمل کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ایکسیلنٹ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اب جو کرتے ہیں، یہ جو افطرا پردازیاں کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، جو چالیں چلتے ہیں، یہ آئیں گے میرے پاس، ان کو دھمکی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے۔ شاباش، ایکسیلنٹ۔ یہ سب آپ اچھی طرح پڑھا کریں، سمجھا کریں، جب اگر کلاس ہو تو آپ بعد میں سن لیا کریں تاکہ پوری طرح جب آپ بیان کریں تو اسی طرح لوگوں کو سمجھائیں۔ یہ بچیاں بڑا ایسٹ ہیں آپ کے پاس۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد آج ہاں اللہ کہتے فرماتے ہیں اسی آخر میں 136 کے آخر 38 کے آخر میں سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور عنقریب انہیں سزا دے گا اللہ تعالیٰ اس افتراء کی وجہ سے، یعنی یہ جھوٹی چیزیں انہوں نے اللہ کے بارے میں گھڑ لی ہیں، اللہ ضرور ان کو سزا دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ تھوڑا سا رہ گیا۔ اوپر سے آیت چھوڑ دی ہے آپ نے، وقالوا هذه انعام وحرث۔ کیا تھی، کون سی ایسا بتایا پڑھی آپ ہے نے؟ سر، پڑھی ہے آپ نے۔ وقالوا هذه انعام وحرث حجر۔ اچھا، 138 کا شروع کا ہے، آپ سنیں بڑے غور سے۔ وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، اور کہتے ہیں کہ یہ جانور اور یہ کھیتی ممنوع ہے، ان کو نہیں کھا سکتے مگر وہی لوگ جن کو ہم چاہیں اپنے گمان کے مطابق۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کھیتی ہو یا جانور ہوں، یہ سارے کے سارے ہمیں کس نے دیے ہیں؟ کس نے دیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کی ذات نے۔ اللہ کی ذات نے دیے ہیں، اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا ہمیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ اب اپنی طرف سے گھڑنے والے یہ حرکت کریں گے نا جو اس آیت میں بتائی کی گئی ہے، تو حلال و حرام اللہ مقرر کرتا ہے، انہوں نے اپنے گمان سے چیزیں کر لی ہیں، لہٰذا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور یہی چیز آپ اگر دیکھیں نا تو اسی کی آیت 121 میں بھی یہی بات۔ اچھا، اور کیا کہتے ہیں؟ وَأَنْعَامُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَالْأَنْعَامُ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور کچھ جو چوپائے جن کی پیٹھیں حرام ٹھہرائی گئی ہیں، کس نے حرام ٹھہرائی ہیں؟ مشرکوں نے۔ اور جو چوپائے ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ
ہر جان جب بھی ذبح کریں گے جانور تو اب کس کا نام لیں گے؟ اللہ کا نام، اللہ کے نام سے اس کی جان لیں گے، ورنہ اگر اللہ کا نام نہ لیا تو آپ مجرم ہیں۔ اور اس لیے اللہ فرما رہے ہیں لا یذکرون اسم اللہ علیہا افتراء علیہ، اور کچھ چوپائے ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب کچھ جھوٹ کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ کافر آج بھی جو ہیں وہ اسی طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کے حلال چیزوں کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں سَتَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اللہ انہیں ان قریب سزا دے گا اس افتراء کی، یہ جو جھوٹ انہوں نے گھڑ لیا کہ اس پہ اللہ کا نام نہیں لیں گے اور یہ فلاں کھائے گا یہ فلاں کھائے گا، نہیں، ہر چیز حلال ہے، جو اللہ نے حلال کی ہے ہر ایک کھا سکتا ہے۔ اور آگے دیکھیں اسی کو آیت 139 میں فرمایا وقالو، اور یہ کہتے ہیں ما فی بطون ہذہ الانعام، جو کچھ ان جانوروں کے ہمارے پیٹ، جانوروں کے لیے، جانوروں کے پیٹ میں ہے، خالصۃ لذکورنا، وہ صرف ہمارے مذکر کھا سکتے ہیں، مرد کھا سکتے ہیں، وہ محرم علی ازواجنا، اور ہماری عورتوں پر حرام ہیں۔ اب یہ کس نے بتایا بھائی آپ کو؟ یہ جھوٹ گھڑا ہے، یہ ہے جھوٹ گھڑنا کہ اللہ کا حکم تو ہے جو حلال ہے سب کھائیں، مرد عورتیں، اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں، مرد تو کھا سکتے ہیں عورتیں نہیں کھا سکتی۔ اور پھر کہا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اب ذرا دیکھیں جھوٹ گھڑنے کی انتہا کہ کہتے ہیں کہ اگر وہ مردہ ہو تو پھر دونوں حصے دار ہوں گے، مرد بھی کھا سکتے ہیں عورتیں بھی کھا سکتی ہیں، کیسے اللہ پہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَجْزِيهِمْ، ہم ان کو ضرور بدلہ دیں گے، وَصْفَاهُمْ، ہاں وَصْفَاهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، ان قریب اللہ انہیں سزا دے گا ان باتوں کی جو انہوں نے گھڑ لی ہیں، یقیناً وہ حکیم اور علیم ہے۔ حکیم اس لیے حکمت اس کی یہ تھی کہ اس نے ہر چیز ہر آدمی کے لیے جو حلال ہے حلال قرار دی، جو حرام ہے حرام قرار دی۔ یہ کوئی تخصیص انہوں نے اپنے افتراء یہ ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ مرد تو کھا سکتے ہیں فلاں چیز عورتیں نہیں کھا سکتی، اور سر دونوں کھائیں گے۔ تھوڑا سا واضح کریں گے، جانور کے پیٹ میں ہے وہ جو بھی ہے تو ذبح کریں گے گائے کو یا جس چیز کو بھی، کسی بھائی جب وہ ان کے پیٹ میں ہوگا۔ میری بات سنیں، جب پیٹ والا بچہ جگائے جنے گی، وہ جو کچھ بھی گائے ہوگی، بیل ہوگا، جو بھی ہوگی، بھیڑی، وہ بڑا مینڈا ہوگا، اس کی بات ہے کہ وہ صرف مردوں کے لیے حلال ہوگا، عورتیں نہیں کھائیں گی۔ اور اگر وہی مر جائے جو چیز، تو وہ دونوں کھا سکتے ہیں۔ مردہ دیکھیں نا، بچہ بالکل بڑا ہو گیا تھا، بڑا ہو کے وہ گائے یا بھینس یا بکری یا بھیڑ جو تھی وہ اس کو جننے والی تھی، وہ مرا ہوا، دونوں کھا سکتے ہیں اس کو۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ دیکھیں کیسے کیسے اٹکلیاں کرتے تھے کہ مرا ہوا ہو زندہ ہو۔ یہ اس لیے اللہ پہ گھڑ رکھا تھا، اللہ نے تو صاف بتا دیا، بڑی سمپل ہے شریعت کہ بھائی جو حلال ہے سب کھائیں۔ اچھا، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تھی 139 اور 140 میں کہتے ہیں قد خسر الذین قتلوا اولادہم صفحا بغیر علم، یقیناً نامراد ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی سے۔ کیسے کہ وہ انہوں نے اپنے پیروں کے لیے، اپنے بتوں کے لیے کچھ بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کا تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں کہ بالکل نامراد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی سے اور بغیر علم کے۔ کیوں؟ شریعت نے تو صاف بتا دیا وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ، اور بغیر علم کے انہوں نے حرام کر لیا وہ رزق جو اللہ نے انہیں دیا تھا، اللہ پر افترا کرتے ہوئے، کہ اس کو تو حرام کر لیا
کیوں کہ انہوں نے اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ لیا کہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے. اللہ نے تو ہر چیز جو حلال کی ہے وہ سب کے لیے، مرد و عورتوں کے لیے، مذکر مؤنث کے لیے، اور جو حرام کی ہے وہ بھی اسی طرح. یہ تھی آیت 139، اور آخری آیت 140 ہے. قد خسر الذین قتلوا اولادهم صفحا بغیر علم، یہی وہ میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی ہے. وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں. اور آخری بات ہے قد ضلوا وما كانوا مهتدین، وہ گمراہ ہو چکے ہیں اور اب ہدایت پر آنے والے نہیں، کیونکہ انہوں نے باپ دادا کو دیکھا ہے. وہ اللہ کے نبی جو بتا رہے ہیں اس کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا نے کیا. تو یہ گمراہ ہیں اور یہ جہنم ان کا مقدر ہے. یہ تھی آیت 140. اب کوئی سوال ان جو آیتیں آج ہم نے پڑھی ہیں؟ شاباش. سر جی یہ جو اسٹارٹ میں پڑھا ہے اس کو تھوڑا واضح کریں کہ جو لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض حماقت سے بغیر علم کے قتل کر ڈالا، اس کو تھوڑا واضح کر دیں. دیکھیں نا، آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ ڈرتے تھے ان بتوں سے، ان پیروں فقیروں سے، اور ان کے نام پہ اپنی اولادوں کو بھینٹ چڑھاتے تھے، ذبح کرتے تھے. یہ انہی کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر کہ یہ وہ لوگ جو انہوں نے انسانیت کا قتل اس لیے کیا کہ بتوں کو راضی کرنے کے لیے، پیروں فقیروں کو راضی کرنے کے لیے، ان کے ڈر کی وجہ سے. ڈرنا اللہ سے چاہیے، طاقت قدرت اللہ کے پاس ہے. تو یہ افتراء ہے، یہ جھوٹ ہے، اور یہ کرنے والے جو ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ گمراہ ہیں. وہ قانون مما قانون محتدین، وہ ہرگز ہدایت پر نہیں ہے. اب زرتاج صاحبہ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ جزاک اللہ سر جی، الحمدللہ. الحمدللہ. اگر سر کوئی اس میں سوال، وہ لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں نا جو آج کل کے دور میں بھی جو یہ ابارشن وغیرہ کروا لیتی ہیں خواتین؟ کیا کروا لیتے ہیں؟ سر مطلب وہ الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، اگر بچی ہوتی ہے تو پھر وہ اسے ختم کروا دیتے ہیں پیدا ہونے سے پہلے. یہ کفر ہے. یہ بات جو ہے نا، دیکھیں یہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے. جب الٹرا ساؤنڈ کرا کے پتہ چلا بچی ہے تو آپ نے ابارشن کرا دیا. گویا آپ، اللہ نے جو پیدا فرمایا، اللہ پیدا فرماتا تو اس کے رزق کا بھی بندوبست تھا، سب کچھ. آپ نے یہ حرکت کی، آپ نے ایک حمل ضائع کیا، لہذا آپ اللہ کے مجرم ہیں، اور قیامت کے دن آپ چاہے مسلمان ہیں لیکن آپ نے کافرانہ کام کیا، آپ کو اس کا انجام بھگتنا ہوگا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر. اللہ پاک ایسے شرک سے بچائے سر سب کو. آمین آمین ثم آمین. جزاک اللہ جزاک اللہ. ہم شریعت کو من و ان فالو کریں، اور کسی شرکیہ عمل میں، کسی بدعت میں ہم شامل ہرگز نہ ہوں. یاد رکھیں یہ جو آج کے زمانے کے رواج ہیں نا، جو بدعتیں بھی ہیں، شرک بھی ہے، ان سے بچیں، اور بالکل صاف بچیں. کیونکہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم انہی جیسی حرکتیں کریں گے، انہی کے ساتھ بیٹھیں گے، انہی کی محفلوں میں جائیں گے، کہ جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مردے کے لیے پڑھا جا رہا ہے، اور بھائی نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. نہ قرآن تو کتاب ہدایت ہے، زندہ لوگوں کے لیے ہے، اس کے لیے ہم پڑھیں، اس کے لیے سمجھیں، اس پہ عمل کریں تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن جو نہ نبی نے کیا ہو، نہ اللہ نے حکم دیا، اگر وہ کام کر رہے ہیں تو آپ اس سے بچیں، ورنہ اللہ کہتے ہیں تم ان جیسے ہوگے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے اسی طرح قرآن کو سمجھنے کی اور عمل کی، اور ہم لوگوں کے عمل کو قبول کر لے پروردگار، ہم لوگوں کا بیٹھنا قبول کر لے، ہم لوگوں کی توبہ کو قبول کر لے. ہم لوگ اس کے ناچیز بندے ہیں، ہر وقت ہم لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے اپنے گناہوں سے. اللہ پاک سننے والا ہے، اس کی ذات بہت بلند ہے. اللہ پاک آپ کو بھی سر، آپ کے ساتھ یہ جو جڑے ہوئے ہیں لوگ، ان کو بہت جزائے خیر دے. اپنا ٹائم نکالتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور
कोशिश करते हैं कि हम लोग सही कुरान को समझ सकें। अल्लाह पाक सबको जो बीमार हैं सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, अपनी रहमतों से नवाजे, और जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनकी आगे की मंजिलें आसान करे परवरदिगार। और हम लोगों को बस हम लोगों को जो है दीन की राह पर चलने की तौफीक दे, हम लोग की औलादों को, तमाम दुनिया के मुसलमानों को कुरान और हदीस से और कुरान के को समझने की तौफीक दे और अमल की तौफीक दे। अच्छा, एक चीज वाला नोट फरमाएं, ये जो आपको 16 पेजेस का हैंडआउट मिला है ना कुरान हदीस की रोशनी में, ये आप एक चीज नोट फरमा लें कि हदीस सबसे ऑथेंटिक चीज है, सही हदीस, कि वो जो कुरान का मुकाम मर्तबा समझा रही है। आप इस 16 पेजेस के हैंडआउट को अच्छी तरह पढ़ें, कुरान की अजमत, कुरान का मुकाम और मर्तबा समझें और उसके मुताबिक अमल करें। इंशाल्लाह सर, अल्लाह पाक सबको तौफीक दे।